کہ تو میرے جو انسان ہے، انسانیت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے جس کسی کو تیری جس کی استطاعت ہے اسے اپنی آواز کے بھڑکا۔ شیطان کو کہا گیا کہ تو لوگوں کو اپنی آواز سے بھڑکا، اور پھر کہتا ہے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور ان پر درآمد کر اپنے خیالات اور اپنی مردانی وجات کو بھی درآمد کر۔ دو چیزیں بتا دی کہ ایک تو میوزک آواز سے گمراہ کر، اور دوسری چیز جو ہے اپنے خیالات سے، اور دوسری کہ اپنے مردانی وجات سے، دونوں سے آپ گمراہ کریں۔ شیطان کو یہ طاقت دے دی ایسا کرے۔ اور وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شراکت کر اولاد میں اور مال میں۔ اب آپ دیکھیے شیطان آپ کو کوئی اچھی بات تو بتائے گا نہیں، ہر وہ بات جو کہ اللہ اور اس کے قرآن، اللہ اور اس کے رسول کے جو قوانین ہیں اس کے خلاف ورزی میں، وہ باقاعدہ آپ کو بتائے گا تاکہ آپ اس کے پارٹنر بن جائیں اپنی اولاد کے ساتھ بھی، ویسی اولاد کو بنا لیں جیسے شارکم، شراکت کہتے ہیں پارٹنر، شراکت کروا رہے ہیں مال میں اور اولاد میں بھی، یعنی آپ اپنی اولاد کے پارٹنر بن رہے ہیں اس غلط کام، شیطان کے پارٹنر بن رہے ہیں اولاد میں بھی اور مال کے اندر، یعنی مال بھی کما رہے ہیں چیٹنگ طریقے سے، شیطان نے کروا دیا، کہنا ہم لوگ 50-50 کر لیں گے، اور مال اور اس کے بھی کیا کہتے ہیں اولاد میں بھی۔ اور یہ سارے جذباتی خیالات اور جذباتی ایموشنز کا اس میں انوالومنٹ ہے، جو کہ آپ شراکت کرتے ہیں شیطان کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی غلط تربیت دینے کے لیے، یہ اس کا شیطان آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، اور غلط طریقے سے چیٹنگ سے مال کمانے کے لیے اس میں بھی شیطان آپ کا پارٹنر ہے۔ تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو مال میں اور اولاد میں پارٹنرشپ کیسے کر رہا ہے۔ پھر وہ کن لوگوں کو یوز کرتا ہے، وہ دیکھیں سورہ الانعام 6 کی 137، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح مشرکوں میں سے اکثریت کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کا قتل کرنا خوشنما بنا دیا تاکہ وہ ان کو تباہ کر دیں اور ان پر اپنے دین فیصلے کا لباس پہنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پر چھوڑ دے ان کو اس کو جو وہ افطرا کرتے۔ اچھا، اب یہ کہ اس میں یہ ہے کہ شیطان نے تو شراکت کر ہی لی، اب جب شراکت ہو گئی تو لوگ ہوئے مشرک۔ مشرک کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات کو ماننا جو اللہ کہہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کی بات اسی ٹاپک پہ اگر آپ مان رہے ہیں، خالص اللہ کی ایک بات ہوتی ہے کسی بھی موضوع پر، اور ساتھ میں اللہ کی بات اور لوگوں کی بات کو آپ ملا لیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ تو شیطان کے ساتھ جب شراکت ہو گئی تو مشرک ہو گئے، اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں، شیطان کی بات مان رہے ہیں، تو پھر لوگ بول رہے ہیں اب وہ جو لوگ مشرک ہیں، جو اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں، لوگوں کی بات بتا رہے ہیں، وہ مشرک ہو گئے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح مشرکوں میں سے اکثریت کے لیے ان کے جو شرکاء ہیں اپنی اولاد کا قتل کرنا، ان کو اولاد کا قتل کرنا خوشنما بنا لیا تاکہ وہ اس کو تباہ کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو کس طرح ہوگا کہ ایک مشرک آدمی ہے جو اللہ کی بات بھی مان رہا ہے اور ساتھ میں وہ شیطان کی بات بھی مان رہا ہے، اور جو مشرک ہیں ان لوگوں کی بات بھی مان رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک میں ہوں، میرے اوپر ایک میرے استاد ہیں جو مشرک ہیں، یوں سمجھے آپ، وہ مجھے تربیت دے رہے ہیں، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں باقاعدہ شرک کر رہا ہوں، ان کی بات بھی مان رہا ہوں، اللہ کی بات بھی مان رہا ہوں، اور اولاد کو باقاعدہ میک شور کر رہا ہوں کہ وہ مانے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو اس کے ذہن میں باقاعدہ یہ زبردستی منوا رہا ہوں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، اس کی سائیکی قتل ہو رہی ہے، فزیکل قتل نہیں ہے، یہ نفسیاتی طور پہ آپ نے بچے کو قتل کر دیا۔ اور اسی طرح مشرکوں میں سے اکثریت کے لیے ان کے شرکاؤں نے اپنی اولاد کا قتل کرنا خوشنما بنا دیا، اور باقاعدہ خوشی سے قتل کر رہے ہوں تاکہ ان کو تباہ کر دیں، اگر زندہ ہیں تو تباہ کر دیں اور جنونی قتل کر دیں۔ قتل کر دیا، ان کی نفسیاتی کو قتل کر دیا، اور ان پر اپنے فیصلے کا لباس پہنا دیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ یہ ماں باپ اولاد سے کہہ رہے ہیں جو ہم نے کہہ دیا
خبردار جو تم نے اپنی، ہم نے بس کہہ دیا، فیصلہ کر دیا، یہ تم میرے گھر میں رہے تو میرا فیصلہ چلے گا، جو میں کہہ رہا ہوں سننا پڑے گا۔ اولاد نے کہا ٹھیک ہے سن لوں گا، مگر وہی اولاد بڑوں کے پھر گھونسا مارتا ہے باپ، بہت ابھی تو دن کر رہا ہے، ابھی بڑا ہونے دے۔ تو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہے ان پر اپنے دل فیصلے کا لباس بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ دیں ان کو، اور اس کے جو لوگ وہ افطرا کرتے ہیں گھڑتے ہیں۔ سورہ الممتحنہ 60 اس کی 12ویں آیت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب مومنات تم سے بائی یا سودا کرنے کے لیے تیرے پاس آئیں، اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گی، اور وہ چوری نہیں کریں گی، اور وہ زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی، اور وہ بہتان کے ساتھ افطرا گھڑتی ہوئی نہیں آئیں گی جو ان کے ہاتھوں اور ان کی ٹانگوں کے درمیان ہے، اور وہ معروف میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، بس ان سے بائی معاہدہ کر لو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں یہ کنڈیشن جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں یہاں پر، اس میں بہت ساری کنڈیشن نبی سے اللہ کہہ رہا ہے مومن عورتوں سے، مومن جو ایمان والی عورتیں ان سے عہد لے لو، عام عورتیں نہیں، جو ایمان لا چکی ہیں، ایمان میں ہیں، ان سے عہد کرو۔ عہد کیا کرو؟ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے مومن سے عہد کر لو کہ تیرے پاس وہ عہد کرنے آئیں تو ان سے یہ کہو، نمبر 1 کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی سب سے زیادہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں مشرک اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا سب سے زیادہ ایمفیسس ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا بھی ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرو گا کوئی تو وہ نہیں معاف کروں گا میں، مشرک کو نہیں معاف کرتا وہ۔ اب آئی یہ عورتوں کے بارے میں، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کا قتل نہیں کرے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، معذرت کے ساتھ بہن ہے میری، مائیں، بیٹیاں، یاد رکھیں اس بات کو۔ اولاد کا قتل خاص طور پہ جنرل بھی آیا ہے مشرکوں کا، میں نے اپنے باپ کا اس کا بھی بتا دیا، عورتیں کیسے قتل کرتی ہیں وہ سمجھے، نفساتی قتل بھی ہے اور فزیکل قتل بھی ہے۔ فزیکل قتل تو آپ کو سب کو معلوم ہے، قرآن کی ایک آیت بھی آئے گی کہ جب پریگننسی ہو جاتی ہے، پہلے تو ایک غلط کام کر لیا زنا، اب پریگننٹ ہو گئی، اب وہ اگر شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں تو کیسے بتائیں؟ وہ شادی شدہ ہوگی تو بتا سکتی ہیں اپنے شوہر کو، بھائی میں کسی اور کا بیٹا لے کے بیٹی بے بچے پریگننٹ ہو گئے، اب شوہر کا ویری گڈ ویل ڈن آ جاؤ، نہ نہ نہ، کہاں وہ گھبرائے گی، تو پھر اس کو ابارشن کرنا پڑ جاتا ہے، تو کیسے بتائے شوہر کو؟ ایک تو یہ وجہ سے وہ اس کو اولاد کا قتل بچہ گروا دے گی، اور شوہر کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ تو ہو گیا فزیکل قتل۔ سائیکولوجیکل قتل یہ ہے کہ باپ جو ہے، میاں بیوی میں جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ظاہری بات ہے ڈومینیٹنگ فیکٹر کے ایسے سے یہ مرد جو ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں میاں بیوی میں اکثر، تو آدمی ذرا سا اللہ کہہ رہا ہے اس کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تو وہ کچھ ڈانٹ ڈپاٹ کر دیتا ہے، تو وہ کہاں جاتی ہے؟ جی نہیں، گھر نہیں جا رہی، وہ اپنے بچے سے کہہ رہی ہے ادھر آؤ بیٹا، معصوم بچہ بالکل معصوم شکل دیکھ رہا ہے اپنی، امی رو رہی، کہ امی کیوں رو رہی ہیں آپ؟ امی، بچہ پوچھ رہا ہے امی سے، اور بچے کو یوں لپٹا لیا، بچے سے رو رہی ہیں مل کے، آپ نے ڈانٹ دیا تھا تو بچے سے جا کے وہ، اب بچے سے وہ شکایت نہیں کر رہی، وہ جذبات جو اس کے غم زدہ یا اپنے ہوئے فیلنگز، ایموشن بچے کو ٹرانسفر کر دی۔ اب جیسے بچے کو ٹرانسفر ہوئی، اس وقت تو کچھ کر لیا چھوٹا سا، ابا وہ کیا کہے گا؟ وہ آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کو جوان کرتی ہے، انکانشیسلی ہو رہا ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہی، میں پھر بول رہا ہوں، ہر ماں جان بوجھ کے نہیں کرتی ہے، مگر وہ جذبات ٹرانسفر کر رہی ہے اولاد کو، تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے تو ابا کے سامنے آ کے دکھائے، کس طرح بس کرے میری ماں ہے، بس کرو ختم، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یقین کریں آپ، یہ میری ماں ہے،
تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اولاد کا قتل ہے. وہ باپ بھی اس کے لیے اہمیت ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے ماں باپ میں، یقین کریں آپ. قرآن مجید کے اندر میں ساری آیتیں پڑھ دوں گا. کوئی ماں کا، جو ہمارے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بھائی وہ ماں کی کرو خدمت، پھر ماں کی خدمت کرو، پھر ماں کی خدمت، پھر آخر میں ایک دفعہ ابا کا کہا. یہ قرآن مجید میں برابر ہے، کوئی فرق نہیں رکھا ہے. دونوں کی الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں اور دونوں کو کرنا ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں اگر ماں باپ کی آپس میں کوئی وہ ہو رہی ہے تو بچوں کے سامنے نہ کریں پلیز. بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر آپ کو کوئی بات ہے آپ اکیلے میں اس کو سمجھائیں. ماں باپ آپس میں، شوہر اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتا ہے تو کوئی بچے کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی زبان میں ایسے الفاظ بچوں کے کانوں میں نہ جائیں. تو وہ بچے انکانشیس بھی لے رہے ہیں اور پھر ہمیشہ فیور کرے گا بچہ، لڑکا ماں کو ہمیشہ. اور وہ فیور کر کے اگر باپ کو آنکھیں دکھا دے گا تو کنفرنٹیشن شروع ہو جائے گی اس سے. وہ تو یہ یہاں جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہ جو ہے نا کہ زنا نہ کریں اور اپنی اولاد کا قتل نہ کریں. ایک تو فزیکل قتل ہے اور ایک نفسیاتی قتل ہے. وہ انکانشیس ہی ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہی ہیں وہ. دوسری چیز اور یہ ہے، اور وہ بہتان کے ساتھ افتاء گھڑتی ہوئی نہ ہے جو ان کے ہاتھوں اور ان کی ٹانگوں کے درمیان ہے. اور وہ تیری نافرمانی نہیں کریں گی. معروف یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جو آیت میں آئے گی وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گی. تو اگر یہ ساری چیزیں وہ نہیں کریں گی تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے بیعت لے لو اور ان سے معاہدہ کر لو ان کے لیے کہ اللہ سے بخشش چاہو، بس بے شک اللہ رحم کرنے والا رحیم ہے. تو یہ ساری باتیں جو بتانے کا ہوتا ہے، یہ اگر ایسا نہیں کریں گی تو بچوں کی تربیت میں ان کا کافی امپورٹنٹ فیکٹر ہو جائے گا. سورہ الاسراء 17 اس کی 31 آیت ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے. اب ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کا تنگ دستی کی وجہ سے، یعنی یہ اس خوف سے کہ ہمارے پاس فائنینشیل سٹیٹس اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو ہم فیملی پلاننگ کریں ہماری اولاد نہ ہو. تو اللہ اس کو کلیئرفائی کرتا ہے ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے. انسان اس خوف کے مارے کہ وہ املاق ہے، غریب ہے اور وہ نہیں کر سکتا، اس کو اس خوف کے اندر کہ وہ اولاد نہ کرے، یہ غلط ہے. یہ قرآن کی آیت کے حساب سے صحیح نہیں ہے. اور دونوں طرح قتل نہ کرے. اب مفلسی کے اندر بچے پیدا کر لیے تو اب ان کو چوری اور ڈرامہ اور غلط چیزیں سکھا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے ان کا. اب جناب سورہ تغابن 64 اس کی 14 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بے شک تمہارے لیے تمہاری ازواج تمہاری اولاد میں سے دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہو. اگر تم معاف کرو اور تم مصافحہ کرو اور تم بخش دو، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں ماں باپ کو کیونکہ ریلیٹڈ اولاد آ جاتی ہے تو ماں باپ کی بات بھی ہوتی ہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویاں ازواج جوڑے اور تمہاری اولاد میں سے دشمن ہیں تمہارے. اب یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی بیویاں یا آپ کے جو ازواج جوڑے ہیں یا آپ کی اولاد میں سے دشمن ہو. تو جب آپ نے یہ ماں باپ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ خیال کیجیے گا، ماں باپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ دشمن ہے، میری اولاد دشمن، یا دشمنی کر رہا ہوں بیسڈ آن ایمان کی بیس پہ دشمنی سمجھے آپ. یہ ایسی دشمنی نہیں کہ آپ بھی غلط خیالت کے آدمی ہیں اور اولاد بھی غلط قسم کے خیالت کا آدمی. دشمنی جیسے شیطان کی ہمارے ساتھ ہے، دشمن صرف شیطان ہے ہمارا. ایمان اور نان ایمان کے اندر دشمنی ہے. تو اگر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ ایمان میں نہیں ہے تو ایک طرح سے وہ چلو نہیں ہے مگر وہ آپ کے ساتھ دشمنی پہ نہیں ہے. لیکن وہ ایمان میں بھی نہیں اور دشمنی پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین، میں کہتا ہوں یہ بڑی غور سے سننے والی باتیں ہیں. 4 آپ کو ایمان والے کو کیا کرنا ہے؟
بس ان سے محتاط رہو. محتاط یہ رہو کہ کبھی بھی وہ کوئی آپ پہ وار کر دیں گے. کائے کا وار؟ اس میں بیوی بھی شامل ہیں اور اولاد. تو میں اولاد کی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. تو آپ محتاط رہیں. فَاعْذَرُوهُمْ. پھر وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو گے، وَتَصْفَحُوا، اور ان سے مسافہ کرو، اور وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو. بس بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اگر یہ 4 کام نہیں کیا آپ نے تو آپ یقین کریں آپ ویسی ہو جائیں جیسے وہ. یعنی کہ اگر انہوں نے آپ پہ وار کیا تو آپ بھی وار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ایک انسان اللہ کی راہ سے ہٹ جائے. ہمارے یہاں یہ ایک کانسیپٹ بنا دیا معاشرے میں، جیسے آپ نے میرے ساتھ برا کیا تو میں آپ کے ساتھ برا، آپ نے مجھے گالی دی تو میں نے آپ کو گالی دے دی، آپ نے ایک تھپڑ مارا تو میں نے آپ کو گھوسا مار دیا. تو اگر اولاد دشمنی پہ اتر آئے تو تم ان سے محتاط رہو، ان کو معاف کرتے رہو. آپ یقین کریں معاف کیا ہے؟ معافی جو ہے یہ کہہ دینا آسان ہے، معاف کر دیا. یعنی جس بات پہ آپ کو غصہ ہے، جس بات سے آپ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ اس سے غلط کر دیا، اس کو معاف کرنے کا مطلب اس کو آپ کے ذہن میں، دل میں ہے ہی نہیں، وہ معافی ہے. اور ان سے مسافہ رکھو، دل صاف رکھو اور بخش دو. یعنی آپ وہ سزا کے یا تھپڑ کے یا کسی چیز کے اگر آپ کو غصہ آئے تو کسی بھی چیز ان کو بخش دو، معاف کرو اور بخش دو. یعنی کہ اس سزا کے مستحق تھے مگر آپ بخش دے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ بھی ویسے ہی کریں گے جیسا اس سے کیا. اور جیسے اس طرح آپ نے کیا تو آپ اللہ کی راہ سے ہٹ گئے. کیونکہ اللہ کی راہ میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو اپنی راہ سے ہٹنے نہیں دیا. اور جیسے اللہ کی راہ سے شیطان اپنے گراؤنڈ پہ لا کے کہتا ہے یہاں کے لڑو. بھائی آپ یوں سوچئے کہ اگر فرض کریے کہ آپ کوئی آدمی مجھے بازار میں کوئی گالی دے دے اور میں گالی دے کے لڑائی کروں تو آپ لوگ کیا سمجھیں گے مجھے؟ کیا یہ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں یہ صاحب، اللہ رسول کی باتیں، یہاں گالم گلوچ کر رہے ہیں، ماں بہن کر رہے ہیں. آپ سوچیں گے نہیں کس طرح کا آدمی ہے. تو سب آدمی ایک ریلیجس آدمی کو یا اللہ کی راہ پہ چلنے والے آدمی کو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ غلط کام کرے. حالانکہ خود کر رہے ہیں مگر ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے. وہ اس کی وجہ ہے کہ جب میں اللہ کی قربت میں ہوں تو میں نہیں کروں، خود پہ خود نہ کروں، کسی کو کہنا نہ پڑے. مجھے معلوم ہے کہ مجھے گھسیٹ رہا ہے، یہ دشمن ہے، یہ میرے کو گھسیٹا غلط راہ پہ آنے کی، تو مجھے اپنے کو روکنا ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. تو معاف کر دو، مسافہ کرو، تم انہیں بخش دو. اور اگر نہیں کرو تو وہ بغض آپ کے دل میں سے نکلے گا نہیں. تو یہ چیز ہے. پھر یہاں کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس کرنے میں تمہیں پرابلم آ سکتی ہے. یہ سورہ تغابن 64 اس کی 15 آیت تک کنٹینیوٹی میں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد دل فریبتا ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے. اب فتنہ عربی کا لفظ جو ہے، اردو میں فتنہ جو ہے اس کو شر کہتے ہیں. شر اور پتہ نہیں فتنہ ہے، شر فساد فتنہ. عربی کا فتنہ اردو میں اس کے معنی ہوتے ہیں دل فریبتا. یعنی اولاد اور مال جو ہے اس میں میرا دل ہے، شر نہیں ہے، وہ شر و فساد نہیں ہے اولاد. اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں فتنہ. یعنی اردو کا فتنہ جو ہے وہ شر ہے. اور عربی کا فتنے کو جب اردو میں آپ ترجمہ کریں گے وہ ہے کیپٹیویشن ہے. آپ اس کے آگے محبت میں گھرے ہوئے ہیں، کیپٹیویشن ہے، کیپٹیو ہیں آپ. تو اوپر جو کہنا ہے کہ ان سے معاف کر دو، ان سے مسافہ کر لو، ان کو بخش دو، تو یہ آپ کو کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی. مگر آپ کریں تو آپ کے لیے اولاد اور مال جو ہیں آپ اس پہ کیپٹیو ہیں، مطلب دل فریبتے ہیں. آپ ان کے بغیر زندگی ہو جاتی ہے، یوں سمجھے آپ. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیز ہوگی دنیا میں، تو آپ کو کیا کرنا ہے. اب وہ دیکھیے قرآن مجید میں جو میں بتا رہا تھا کہ قتل اولاد، لڑکی کا قتل، یہ لڑکیوں کو برا کہنا ہے، لڑکیوں کو وہ کرنا ہے، کیا کہنا چاہیے، سیکنڈ گریڈ یا تھرڈ گریڈ سمجھنا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ آل عمران 3 کی 14 آیت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت زینت دی گئی ہے، عورتوں سے اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں سے اور مویشیوں سے اور کھیتوں سے
یہ اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے. اس میں بہت ساری مرد عورتوں کو، یہ جتنی میں چیزیں بیان کر رہا ہوں، مرد عورتوں کو دونوں کو ان چیزوں سے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، متاع ہے، اس سے آپ دل فریب خوش ہوتے ہیں. کیا کیا ہے؟ میں پہلے نیچے پڑھتا ہوں. سونے چاندی کے ڈھیر اگر کسی عورت کے پاس ہو تو کتنی خوش ہوگی وہ؟ نہیں ہوگی. ہر سال چاہیے کہ شوہر کچھ ذرا کما لے تو مجھے ایک اور سیٹ دے دے. اس سال آپ نے سیٹ نہیں دیا مجھے، ایک اور سیٹ آ جائے، سونا اور چاندی کا سیٹ ہو آپ کے پاس. تو یہ کنٹینیوس سونے چاندی کا شوق عورتوں کو رہے گا. اسی طرح آدمی کو بھی شوق ہے سونے چاندی کا شوق، عورت کو بھی ہے، مرد کو بھی ہے، میرے پاس سونا اور چاندی ہو. گھوڑے، نسلی گھوڑے جو ہوتے ہیں نشان کیے ہوئے، جو بہترین گھوڑے ہوتے ہیں، جن کی ایک ایک لاکھوں کے اندر ان کی کاسٹ ہے، گھوڑے کے جانور ہے بیسیکلی. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، امریکہ میں اور سعودی عرب میں عربی گھوڑا، کوئی امریکن گھوڑا، کوئی انڈیا گھوڑا، کوئی پاکستان گھوڑے، بس نسلی گھوڑے، ریسنگ ہو رہی ہے بہترین. اور باقاعدہ آدمی گھوڑے کو لے کے فخر ایسے چل رہا ہے جیسے میں پتہ نہیں کیا لے کے چل رہا ہوں، جانور ہے حالانکہ. تو اللہ نے کہہ دیا نشان کے گھوڑوں سے بھی آپ کو اٹریکشن ہے. مویشی اور کھیت، مویشی میں یہ سارے وہ جن کو ہم کھاتے ہیں، یعنی دمبا، گائے، بکرے، یہ مویشی ہیں، یہ بھی ان سے. اور کھیت یعنی ایسا لینڈ جو کلچر، جس میں کچھ اگتا ہو، یہ ایسا لینڈ نہیں جو بنجر ہو، وہ بھی آپ کے پاس، تو آپ کو اس سے بھی محبت ہے. یہ ساری جو دنیا کا اللہ نے ساز و سامان بنایا. اس میں آپ کو بتانا چاہوں دو چیزیں اوپر لکھی ہوئی ہیں، عورتیں اور بیٹے. عورتوں سے بھی یہ دونوں، مرد عورتوں کو، دونوں کو، مردوں کو عورتوں کو زینت سے بھی، یعنی عورتوں سے بھی وہ ہے خوشنما لگ رہی ہیں عورتیں، اور بیٹے بھی لگ رہے ہیں خوشنما. اب جتنے یہاں حضرات میں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اس سائڈ پہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر عورت نے ہر عورت کے کپڑے نوٹ کر لیے ہوں گے، ہر عورت نے ہر چیز نوٹ کر لی ہوگی یہ کیسی ہے. اور ہم اگر دیکھیں تو ہم ایسے ہی آنکھوں میں کر کے دیکھ کے آگے بڑھ جائیں گے. تو آدمی جو ہے وہ عورت جو ہے، عورت سے اس کو خوشنما اچھی لگتی ہے، عورت کو عورت اچھی لگتی ہے، یوں سمجھے آپ. اور عورتوں کو بیٹے بھی اچھے لگتے ہیں، اور مردوں کو بھی بیٹے اچھے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو میں نے بتائی. لیکن یہ بیٹوں کا جو سلسلہ ہے، یہ ہر عورت چاہتی ہے میری بیٹا ہو، اور ہر مرد چاہتا ہے اس کے بیٹا ہو. یہ اللہ نے زینت بنایا، خوشنما بنایا کہ ایسا ہو تو انہیں اچھا لگے گا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی ہو جائے تو آپ کو ناراض ہو جائیں. لیکن ہمارے پاکستان میں اور جنرلی اسپیکنگ، کیونکہ قرآن سے تو واقف نہیں ہے، آیت سے واقف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا خاص طور پہ. سورہ النحل 16:58-59 وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان میں سے کسی ایک کو مونس کے ساتھ خوشخبری دی جائے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ دب گھٹ جاتا ہے اپنے اندر دکھ اور افسوس کے ساتھ. اب جناب میاں بیوی تھے، نئی نئی شادی ہوئی، محبتوں کے ڈائلاگز بولے گئے، اب جناب پریگننسی ہو گئی، اب وہاں جب جا رہے ہیں وہ نہیں الٹرا ساؤنڈ کے لیے، وہ خبردار مولوی صاحب نے کہا خبردار الٹرا ساؤنڈ کرایا. اچھا بھائی الٹرا ساؤنڈ نہیں کرایا، کرتے کرتے کیا ہوا، دفتر میں تھے، بیوی وہاں تھی میٹرنیٹی ہو، وہاں سے ٹیلیفون آیا، کیا ہوا، لڑکی ہو گئی. باقاعدہ جس کی لڑکی ہوئی ہے، عورت کیا، وہ بھی برا مانے بیٹھی ہوئی ہے، نرسیں بھی مبارکباد نہیں دے رہی صحیح طرح. بہرحال تو یہ بات سنیں، جب ان کو بشارت دی جاتی ہے، یہ قرآن میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، وہ چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، خوشی اس کے منہ پہ آتی ہی نہیں ہے، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جائے گی اور وہ دکھ سے گھٹ جائے گا، دکھ دب جائے گا، اور اپنے اندر دکھ اور افسوس کے ساتھ. اچھا آگے لکھا ہوا اسی آیت کے اندر لکھا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. وہ لوگوں سے چھپتا ہے برائی سمجھتے ہوئے، جو اس کے ساتھ جو اس کو خوشخبری دی گئی تھی، کیا وہ اس پر ذلت شرمندگی کو پکڑتا ہے یا اس کو مٹی میں دبا دیتا ہے.
کیا ہی برا ہی رویہ ہے جو وہ حکم کرتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن مجید میں کہ لڑکے جو ہیں زینت ہیں، خوش نما ہیں. وہ ایک چیز ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے بیٹے ہوں یا بیٹوں سے محبت ہے. لیکن اگر بیٹی ہو جائے تو یہ کیسی ہے، یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے تو اللہ کی اولاد، اللہ نے اولاد دی آپ کو، اولاد تو اللہ نے دی ہے، تو آپ کو اس طرح کا، یہ کس طرح کا بیہیویئر کر رہے ہیں آپ. تو جو اب اللہ نے بتایا یہ کون لوگ ہیں جن کو زیادہ فیل کرتے ہیں. سورہ زخرف 43:18 آیت. اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. کیا وہ جس کی تربیت عیش پسندگی میں ہوگی اور وہ وضاحت کے علاوہ جھگڑا کرنے والا ہے. یعنی اس آدمی کا کیریکٹر بتایا اللہ تعالیٰ نے جو جب لڑکی اس کی ہوتی ہے تو اس طرح کا ہوگا. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سمجھے بات. لڑکی جب پیدا ہوتی ہے کسی کے یہاں تو وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو نشو و نما ہوئی ہے یا اس کی تربیت ہوئی ہے وہ عیش پسندگی میں ہوگی اور وضاحت کے علاوہ جھگڑا کرنے والا ہوگا. وہ شخص کی نیچر بتایا جو یہ صدمہ ہوتا ہے جب، کیونکہ وہ سمجھتا ہے بیٹی ہو گئی اب مال جو ہے میرے جیب سے جائے گا. بیٹا تو مال لا رہا ہے نا، بیٹی ہوگی تو مال جائے گا. تو یہ اس نے بتا دیا کہ وہ عیش پسندگی میں، اس کی خود کی خوشنما ہوتی ہے پیسے میں اور لگژری آئٹم میں، اور وہ وضاحت کے علاوہ جھگڑا کرتا ہے. تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹی اگر ہو جائے تو اس کو نقصان ہو گیا. اب کیا ہوا کہ اس حد تک لوگ بڑھ گئے. سورۃ التکویر 81 کی 8 اور 9. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب وہ زندہ دبا دی گئی اس سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کے ساتھ وہ قتل کی گئی تھی. تو یہ لڑکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ دنیا میں باقاعدہ لوگ اس طرح اس حد تک برا سمجھتے ہیں ان کو کہ وہ قتل بھی کر رہے ہیں. اور یہ کوئی پاسٹ ٹینس میں جانے کی کوئی چیز. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، پاسٹ ٹینس میں لے جا کے عربوں کا رواج تھا صاحب. ارے بھائی ابھی بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی لوگوں کی شکلیں بگڑ رہی ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں ملا ہوا ان لوگوں سے کہ ان کے بیٹی ان کو باقاعدہ برا لگتا ہے.